السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم والدین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیونکہ ہم لوگ ابھی کام کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ سب لوگوں کو پتہ ہو اور ہمارے تمام بچے ہی وہ اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ اچھا گزاریں۔ تو آج ایک بچے نے سوال کیا، اور بچوں کے سوال جو ہے نا وہ کئی دفعہ ایسے معصومانہ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب دینا اور پراپر جواب دینا بھی یہ بھی بہت ضروری ہے۔ والدین کو خاص طور پہ پتہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں کہ جب بچہ سوال کرتا ہے، اور کئی دفعہ اس کے سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے پوچھ کیا لیا ہے، تو اب اس کو جواب کیسے دینا ہے۔ مثال کے طور پر آج ایک بچے نے سوال کر دیا، کہتے ہیں جی شیخ صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ الرحمن ہے الرحیم ہے، ان کو تعارف کروایا۔ تو اس کا سوال یہ تھا کیا اللہ تعالیٰ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم سے ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہمیں پکڑے گا اور اس پہ بھی ہمیں سزا ملے گی؟ تو اب یہ ظاہر سی بات ہے ایک ایسا سوال تھا اس کی طرف سے کہ اگر میں کہتا ہوں ہاں پکڑیں گے تو بہت کم لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچ پاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، کلو بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب اگر بچے کو میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے ہیں تو وہ غلطیاں کرنا شروع کر دے گا، تو دونوں میں سے اب جواب کس طرح دیا جائے؟ تو اب اس کے سوال کو جب میں نے سمجھا اور سوچا تو میں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ بیٹا کئی دفعہ نا ہم ایک غلطی کو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ نہیں پکڑتے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ویسے ہی نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ اور نیکیاں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بیٹا کئی دفعہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ چھوٹی ہے، لیکن وہ چھوٹی ہوتی نہیں ہے، اس سے نقصان بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ذرہ ذرہ اگر قطرہ قطرہ کسی جگہ مسلسل پانی گرتا رہے تو ایک وقت اس طرح کا آتا ہے کہ وہ جگہ پوری پانی سے بھر جاتی ہے۔ اور ایسے ہی ایک چنے کا دانہ، ایک چھوٹا سا ایک پتھر ہے ہمارے پاس، اور میں ایسے ہی اس کو جو ہے نا پھینک رہا ہوں، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اس کو پھینک رہا ہوں، تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ چھوٹا سا پتھر میرے نزدیک تو بہت سا چھوٹا سا ہے، لیکن اگر یہ میں اس کو پھینکتا ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا کسی شخص کی آنکھ میں لگ جائے، کسی بچے کی آنکھ میں لگ جائے، اس کی آنکھ ضائع ہو جائے۔ اب آنکھ جو ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہے انسانی جسم کی، اگر میری آنکھ ضائع ہو جائے، یعنی بچے سے میں نے پوچھا کہ اگر آپ کی آنکھ ضائع ہو جائے تو آپ کیسے دیکھو گے، کیسے اپنے کام کرو گے، کپڑے کیسے چینج کرو گے، کھانا کس طرح کھاؤ گے، کھانے میں جو ہے نا مٹی ہے، بال ہے، کیا ہے، آپ کیسے نکالو گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ محتاج ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پتھر تھا جس کو آپ نے کچھ بھی نہیں سمجھا اور اس کو پھینکا ہے، اور اگلے کا اس سے بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو کئی دفعہ چھوٹی سی جو ہوتی ہے نا غلطی، وہ بہت بڑے نقصان کا باعث بن جاتی ہے، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یار یہ چھوٹی سی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر قسم کی غلطی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانی ہے کہ بیٹا ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ مثال کے طور پر اب کئی دفعہ ہمارے بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو بائک چلانا شروع کرتے ہیں۔ اب والدین ان کو کہتے ہیں بیٹا ہیلمٹ پہن کے جاؤ۔ اب بچے کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، بچہ اس کو چھوٹی سی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بچہ سمجھتا ہے کہ یار بھائی ہیلمٹ کا مقصد کیا ہے، خود سے سوال ڈھونڈتا ہے، یعنی سوال بناتا ہے اور پھر اس کا جواب خود سے نکالتا ہے۔ سوال یہ جو ہے نا کہ ہیلمٹ پہننا کیوں ہے؟ اچھا، پھر اس کا جواب خود بناتا ہے کہ ہیلمٹ اس لیے پہننا ہے کہ پولیس والے جو ہے نا وہ راستے میں کھڑے ہوں گے، چالان کر دیں گے اور ابو جی کے پیسے ضائع ہوں گے، تو میں نا ایسے راستے سے نکلوں گا کہ وہاں پہ پولیس والے ہوں گے ہی نہیں، میں گلیوں کے اندر سے نکل کے چلا جاؤں گا۔ یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ میں تو بائک بھائی چلاتا ہوں بڑی زبردست قسم کی، ایسے زگ زیگ نکال کے تو میں تو پولیس والوں کے سامنے سے بھی نکل جاتا ہوں، مجھے تو کوئی پکڑ ہی نہیں پاتا۔ یعنی خود سے سوال بناتا ہے، خود سے اس کے جواب تلاش کرتا ہے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ یار یہ چھوٹا سا ہی کام ہے نا، لیکن بھائی ہیلمٹ بچہ پہنتا کیوں ہے؟ یعنی والدین کو یہ چاہیے اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ پولیس والوں سے بچنا ہے، وہ ایک مقصد ہے، لیکن سب سے بڑا مقصد ہے آپ کی حفاظت۔ آپ اگر اپنی حفاظت کریں گے، آپ کا جو یہ سر ہے، دماغ ہے، یہ اوپر والا جو حصہ ہے بڑا نازک ہے، یہ اگر کہیں آپ گر گئے بائک سے یا کوئی جو ہے نا وہ کوئی چوٹ لگ گئی تو یہ آپ جو ہے نا وہ ساری زندگی کوما میں پڑے رہیں گے، اسپتال میں پڑے رہیں گے، یا آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، آپ فوت ہو سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی قیمتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں اس دنیا کے اندر ابھی، تو آپ اپنی جان کی حفاظت کریں۔
تو یہ چھوٹی سی چیز جو بچے کو لگ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ تو چھوٹی سی چیز ہے لیکن وہ کئی دفعہ نقصان دیتی ہے. تو یہ مثالیں دے کر جب میں نے بچے کو سمجھایا تو وہ کہنے لگا جی سر شیخ صاحب ہم انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے اور نہیں کریں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ ان کے جب سوالات ہوتے ہیں تو ان کو پراپر ایک جواب دینے کی کوشش کریں تاکہ بچہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے سیٹسفائی ہو کر پھر جو ہے وہ کوئی اچھائی یا برائی جو بھی وہ اچھائی کرنا چاہتا ہے تو اچھائی کرے, برائی سے وہ رکنا چاہتا ہے تو برائی سے رکے, تو اس کو پتہ ہو کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور باقی چیزیں تو وہ چلتی رہتی ہیں. تو امید ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر اور اس طریقے پر کر پائیں گے. آپ لوگ بھی اپنے سوالات جو ہیں وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان پر بھی پراپر جو ہے وہ جوابات بنا دیے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.